بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ناظرین، جنگ بدر کا پس سے منظر ملاحظہ ہو۔ کفار مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک گروہ ہجرت کر کے حبشہ میں امن و سکون کی حالت میں رہنے لگا، لیکن کفار مکہ کو یہ کب گوارا تھا کہ مسلمان امن اور چین کے حالت میں رہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کچھ فسادی لوگ حبشہ بھیجے تاکہ وہاں بھی مسلمانوں کا جینا دوپہر یعنی مشکل کر دیں۔ اعلان نبوت کے 10 سال بعد تک مسلمان اسی طرح کفار کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے۔ بالآخر اللہ کریم کے حکم سے مسلمانوں نے اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اعلان نبوت سے لے کر ہجرت کے پہلے سال تک مسلمانوں کو کفار سے جنگ کرنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو صبر اور تحمل سے برداشت کر کے دلائل اور معزہ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم تھا۔ ناظرین، جب سارے کفار مکہ اور مدینہ کے یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو سرے سے ختم کر دینے کا عزم کر لیا تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو کفار سے جنگ کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، پروانگی عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہاتھ اور زبان سے شدید اذیتیں دیتے اور تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے اور کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اور کسی کا پاؤں باندھا ہوا ہے۔ روزانہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کفار کے ظلم و ستم کی فریادیں کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیا کرتے تھے کہ صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کی طرف سے جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ 12 صفر مظفر 2 ہجری کو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کی اجازت ملی۔ اس آیت کریمہ کے نزول بعد سے غزوات اور سرایہ کا آغاز ہوا۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنا سا مال و متاع مکہ میں چھوڑ کر نہایت بے کسی کی حالت میں مدینہ کو ہجرت کی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کفار مکہ مسلمانوں کی دشمنی کو چھوڑ دیتے، کیونکہ مسلمان ان کے شہر یعنی مکہ سے چلے گئے، لیکن ان دین اسلام کے دشمنوں کے غضب کو اور زیادہ آگ لگ گئی۔ اب تو یہ مدینے والوں کے بھی دشمن بن گئے، انہیں بھی دھمکیاں دینے لگے۔ چنانچہ ہجرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے انصار کے امیر عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکیوں سے بھرا خط بھیجا جس میں لکھا تھا، تم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے تو میں تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ کفار مکہ مسلمانوں کی دشمنی میں اس قدر بڑھے کہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم راتیں جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حفاظت کے لیے 2 اقدامات کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس میں پہلا یہ تھا کہ کفار مکہ کی ملک کے شام سے ہونے والی تجارت کے راستے کو روکنا تاکہ وہ لوگ صلح پر راضی ہو۔ دوسرا یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے طرف کے تمام قبائل سے صلح کے معاہدے کرنا تاکہ کفار مکہ مدینے پر حملے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں کفار اور ان کے مختلف حلیفیوں سے ٹکراؤ شروع ہوا۔ پھر کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی کئی لڑائیاں ہوتی رہی جنہیں تاریخ اسلام میں غزوات اور سرایہ کا نام دیا جاتا تھا۔ غزوہ اور سرایہ 2 مختلف اصطلاحات ہیں، ان کا فرق جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ جن جنگوں میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی، انہیں محدثین کی اصطلاح میں اس سے مغازی یا غزوہ کہتے ہیں، اور وہ لشکر جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہ ہوئے بلکہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو امیر بنا کر بھیجا، اسے سرایہ کہتے ہیں۔ یعنی غزوات اور سرایہ کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق غزوات کی تعداد 19 ہے، جن میں سے صرف 9 ایسے غزوہ ہیں جن میں جنگ کی نوبت پیش آئی، جبکہ سرایہ کی تعداد 47 یا 56 ہے۔ جن 9 غزوات میں جنگ کی نوبت پیش آئی ان کے نام یہ ہے: نمبر 1 جنگ بدر، نمبر 2 جنگ احد، نمبر 3 جنگ احزاب، نمبر 4 جنگ بنو قریظہ، نمبر 5 جنگ بنو المصطلق، نمبر 6 جنگ خیبر، نمبر 7 فتح مکہ، نمبر 8 جنگ حنین، نمبر 9 جنگ طیف۔ ان غزوات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ غزوات کا علم بڑی شان و شوکت والا علم ہے، کیونکہ ان جنگوں کو خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، اور جس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو وہ شان والی ہو جاتی ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بڑا حصہ غزوات پر مشتمل ہے، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کو بہت کچھ ہے۔ چنانچہ علم المغازی کی اہمیت پر 3 قول ملاحظہ ہو۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت اسماعیل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم دیتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، یہ تمہارے آباء و اجداد کا شرف ہے، لہذا ان کو ضائع مت کرنا۔ ناظرین، دوسرا، امام حسین کے شہزادے تابعی بزرگ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی قرآن پاک کی صورتوں کی طرح معلومات دی جاتی ہے۔ ناظرین، تیسرا، حضرت سیدنا امام زاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم مغازی میں دنیا و آخرت کے علوم موجود ہیں۔ ماہ جمادی الاخر سن 2 ہجری کو کفار مکہ کا ایک قافلہ تجارت کا سامان لے کر مکہ سے ملک کے شام جا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے مقام ذی الشعیرہ تک تشریف لے گئے، جو ینبوع کی بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس میں کوئی لڑائی وغیرہ واقع نہیں ہوئی۔ مقام ذی العشیرہ کی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ ذی العشیرہ کہتے ہیں۔ ماہ رجب سن 2 ہجری میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجاش رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا کر 8 یا 12 مہاجرین کا ایک قافلہ مقام نخلہ کی طرف بھیجا، جو طیف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ آخری نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ تم نخلہ میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور ہمیں صورتحال کی خبر دیتے رہنا۔ عجیب اتفاق کہ جس دن یہ لوگ مقام نخلہ پہنچے، اس دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا، جس میں عمرہ بن الحضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے، عثمان اور نفل، اور ان کے ساتھ کچھ دیگر لوگ بھی تھے۔ اس کے علاوہ اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت وقات بن تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا نشانہ بنا کر تیر مارا کہ عمرو بن الحضرمی کو لگا اور اسی تیر سے وہ قتل ہو گیا۔
عثمان کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا جبکہ نفل بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کو اور مال غنیمت کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کو سریہ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عمرو بن الحضرمی وہ پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مر گیا۔ یہ عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا۔ سریہ حضرت عبداللہ بن حجش میں جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت رئیس خاندانوں کے لوگ شمار کیے جاتے تھے۔ اس واقعہ کی وجہ سے کفار غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ خون کا بدلہ خون کے نعرے لگنے لگے۔ جنگ بدر کے اسباب ملاحظہ ہو۔ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جو پہلی سب سے بڑی جنگ ہوئی اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کا اصلی سبب تو عمرو بن الحضرمی کافر کا قتل تھا۔ اس قتل کی وجہ سے کفار قریش میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ جیسا کہ حضرت عراب بن زبیر کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئی ان سب کا بنیادی سبب عمرو بن الحضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت وقاد بن عبداللہ تمیمی نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ مگر اچانک یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے، لیکن قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا، بلکہ اچانک مدینہ میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں کل 30 یا 40 افراد ہیں جن کی نگرانی ابو سفیان کر رہا ہے، اور کفار قریش کا بہت زیادہ مال تجارت اس قافلے میں موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب سے فرمایا، کافروں کی ٹولیاں ہمارے تلاش میں بھی رہتی ہیں اور ان کی ایک ٹولی تو شہر مدینہ میں ڈاکہ ڈال کر گئی ہے، ایسا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر دیں، اس کی شامی تجارت کا راستہ رک جائے گا اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ جب یہ قافلہ مقام بدر کے قریب پہنچا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً مسلمانوں کو نکلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری بروز ہفتہ کو مسلمانوں کا ایک لشکر مدینے سے نکلا، جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں مسلمانوں کے پاس کوئی بڑی فوج بھی نہ تھی اور نہ ہی زیادہ ہتھیار تھے، کیونکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بڑی جنگ ہوگی۔ مسلمان تو صرف کفار قریش کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زیراہیں یعنی لوہے کا جنگی لباس اور 8 تلواریں تھیں۔ مگر ان کا جذبہ ایمانی بے مثال تھا۔ انہیں سامان جنگ پر نہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ تھا۔ اس چھوٹے سے قافلے کے سپہ سالار اعظم خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس لشکر کی منظر کشی کرتے ہوئے کسی شاعر نے لکھا تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زیرائیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سواری کے لیے 3 مجاہدین کو ایک اونٹ ملا ہوا تھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد غنیوی ایک اونٹ پر مقام روحات تک، حضرت مرثد کی جگہ حضرت ابو البابا تھے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی، حضرت علی اور ابو البابا عرض کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوار ہو جائیں، آپ کی جگہ ہم پیدل چلتے ہیں۔ مگر رحم و کرم فرمانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تم پیدل چلنے پر مجھ سے زیادہ قادر نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہاری نسبت اجر کا کم خواہ یا چاہنے والا ہوں۔ بدر مدینہ منورہ سے 40 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ موجودہ روڈ کے اعتبار سے یہ تقریباً 152 کلومیٹر کا سفر ہے، جہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اس مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔
مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت اور اقبال کا پرچم اتنا بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ پاک نے جنگ بدر کے اس دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ یعنی کفار مکہ تک یہ جب خبر پہنچ گئی کہ مسلمان ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کر رہے ہیں تو مکے والے بھی مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر آگاہ فرمایا اور صحابہ کرام کو بتا دیا کہ ممکن ہے کہ سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور دوسرے مجاہدین نے بڑے جوش اور خروش کا اظہار کیا، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ اس وقت تلواریں اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اور اب مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مال و جداد اولاد سب کچھ آپ پر قربان۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رائے معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم ارشاد فرمائیں تو ہم اس میں کود جائیں گے۔ انصار کے ایک معزز سردار حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا خدا عز و جل جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر نور والے آقا پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعہ کا پس سے منظر یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا، فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے اور اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عملیکہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوا اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں سے جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ۔ اس شہر سے مراد بیت المقدس یا اس کے قریب شہر ارحا ہے، اس میں عملیکہ قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ قوم عملیکہ کے لوگ بدترین کافر اور بڑے طاقتور تھے، ان کے جسم بہت بڑے تھے کہ ان کے بدن کی جسامت دیکھ کر انسان خوف زدہ ہو جائے۔ یہ بڑے جافی کش اور جنگجو لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عملیکہ سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ لشکر بیت المقدس شہر کے قریب پہنچا تو بنی اسرائیل ایک دم بزدل ہو گئے۔ دو حضرات کالب بن یوکانا اور یوشع بن نون رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دونوں حضرات ان سرداروں میں سے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں عمالقہ کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حالات معلوم کرنے کے بعد حکم کے مطابق جبارئین کا حال صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اور دوسروں کو نہ بتایا۔ ان دونوں حضرات نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، دروازے میں ان پر داخل ہو، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ حضرت کالب بن یوکانا اور یوشع بن نون رضی اللہ تعالی عنہما کی باتیں سن کر قوم کو کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے نہایت ہی بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، ترجمہ، بولے اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے، جب تک وہ وہاں ہیں تو آپ جائیے اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ مدینہ منورہ سے 1 میل دور چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا جو صغیر السن یعنی کم عمر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ جنتی صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا امیرہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی 9 عمر ہی تھے،
فوج کی تیاری کے وقت ادھر ادھر چھپتے پھرتے رہتے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تعجب سے پوچھا کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں اور چھوٹا سمجھ کر جہاد پر جانے سے منع فرما دیں۔ بھائی مجھے راہ خدا عز و جل میں لڑنے کا بہت بڑا شوق ہے، کاش مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ آخر کار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ شریف میں ہی آ گئے اور ان کو کم عمری کی وجہ سے منع فرما دیا۔ سیدنا امیرہ غلبہ شوق کے سبب رونے لگے، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسی آرزوئے شہادت میں رونا کام آ گیا اور تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرمت فرما دی۔ جنگ میں شریک ہو گئے اور دوسری آرزو بھی پوری ہوئی کہ اس جنگ میں شہادت کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی امیر چھوٹے تھے اور تلواریں بڑی تھی، لہٰذا میں اس کی حمل کے سموں میں گرہیں لگا کر اونچی کرتا تھا۔ لشکر کا جائزہ لینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف چل پڑے، جدھر سے قافلے کی آنے کی خبر تھی۔ لشکر میں 313 صحابہ کرام تھے، جن میں سے 60 مہاجرین اور بقیہ انصار تھے۔ مقام صفرا پر جب لشکر پہنچا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کو روانہ فرمایا تاکہ وہ معلوم کر کے آئے کہ قافلہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ فضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کے راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت بیمار تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی دیکھ بھال اور تمیات داری کے لیے مدینہ ہی میں چھوڑا اور خود اسلامی لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ جنتی صحابی جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 خصوصیات ملاحظہ ہو۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین یعنی 2 نور والے بھی ہے، کیونکہ نور والے آقا پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں شہزادیاں یک کے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھی اور فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ حضرت ملعب بن ابو صفر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سوال ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہتی ہیں؟ فرمایا کیونکہ آپ کے علاوہ دنیا میں کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آنا معلوم نہیں۔ بدر کے دن آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لی تو فرمایا بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں ہے، اس کی جانب سے میں بیعت کرتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کے تحت فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بایاں یعنی دل کی جانے والا ہاتھ اٹھایا، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اپنے دائنے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ خود ہی حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کی اور بیعت عثمان کا واقعہ 2 بار ہوا، ایک تو غزوہ بدر میں اور دوسرا بیعت رضوان کے وقت مقام حدیبیہ میں۔ یہ ہے حضرت عثمان کی شان، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ میں رہے اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی اور مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ بے شک تمہیں غزوہ بدر میں شریک کرنے والے کی مثل اجر بھی ملے گا اور مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے غائب نہیں رہے، وہ بدر میں تھے، جہاد کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں ان کا گھر ان کے لیے بدر کا میدان تھا اور اپنی زوجہ یعنی رقیہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت ان کے لیے بدر کا جہاد تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بدر والوں کا صرف ثواب نہ ملا بلکہ غنیمت کا حصہ بھی ملا۔ آپ صرف حکمن غازی بدر نہ ہوئے بلکہ حقیقتاً غازی مانے گئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرعی احکام میں بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے اصل حکم میں جہاد کے ثواب اور مال غنیمت کا حقدار وہی ہے جو جہاد میں شریک ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ بغیر غزوہ بدر میں شامل نہ تھے، مگر اللہ پاک کی عطا سے مالک و مختار
آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے غزوہ بدر میں شریک کے ثواب کا وعدہ بھی فرمایا اور مال غنیمت سے حصہ بھی عطا کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزمہ بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنا قافلے کی حفاظت کا اہتمام کرے، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاسم زمزمہ بن عمرو غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سناتا تھا۔ چنانچہ زمزم بن عمرو غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ زمزم بن عمرو کا یہ انداز دیکھ کر سارے اہل مکہ کا امن و سکون خراب ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سربراہان مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام رؤسائے قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے۔ چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمرو بن الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اس قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ دشمن خدا مصطفیٰ 1000 کا لشکر جرا لے کر روانہ ہوئے۔ ان کے پاس 100 برق رفتار گھوڑے ہیں جن پر 100 زیرہ پوش جنگجو سوار ہیں، 700 اعلیٰ نسل کے گھوڑے، کھانے پینے کے ذخیرے کے انبار اٹھانے والے 12 بردار جانور، مزید 12 فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیہ، حارث بن عامر، نضرہ بن الحارث، ابو جال، امیہ وغیرہ باری باری سے روانہ 10 اونٹ نہر کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس تھا اور اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا، ابو سفیان بدر کے قریب پہنچا اور اس کو کفار کی مدد نہ پہنچی تو وہ بہت ہی خوف زدہ ہوا کہ کہیں مسلمان قافلے پر حملہ نہ کر دیں۔ اس ڈر سے اس نے اپنے اونٹوں کے منہ پھیر دیے۔ بالآخر ابو سفیان جب عام راستے سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑا اور خطرہ کے مقامات سے بہت دور بھاگ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان مال کی سلامتی کے ساتھ مکہ پہنچ رہے ہیں۔ جب ابو سفیان کا یہ خط ملا تو اس وقت کفار مکہ مقام حجافہ میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنو زارہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جال بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ ہم بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ نہر کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زارہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ سورۃ الانفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 47 میں ابو جال کی اسی قول کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے اور لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ یہ آیت ان کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے اور تکبر کرتے ہوئے آئے تھے۔ جب یہ لوگ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، یہ قریش آ گئے، تکبر اور غرور میں سرشار ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا رب العز و جل اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کا کوئی خطرہ نہیں رہا
تو انہوں نے قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، 3 دن قیام کریں، اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پئیں، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، عرب میں ہماری شہرت ہو، ہماری ہیبت ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں صغیر موت تو پینا پڑا، اور کنیزوں کے ساز و نوا کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں، اور اونٹوں کے ذبح کی جگہ ان کی گردنیں کٹ گئیں۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعے کی رات کو بدر میں قریب کے میدان میں اترے، اور کفار قریش دوسری طرح پہلے پہنچ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر و سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کو مشرکین کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ قریش کے 2 غلام پکڑ کر لائے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان غلاموں سے پوچھا، کیا تم ابو سفیان کے ساتھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو قریش کے سکے پانی لانے والے ملازم ہیں، قریش نے ہمیں پانی پلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انہیں مارا۔ جب وہ در سے بے چین ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم ابو سفیان کے ساتھی ہیں۔ اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جب یہ تم سے سچ بول رہے تھے تو تم نے ان کو مارا، اور جب تم سے جھوٹ بولا تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے سچ کہا کہ وہ قریش کے ساتھی ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غلاموں سے قریش کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم یہ جو ریت کے ٹیلا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ قریش تعداد میں کتنے ہیں؟ وہ بولے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن 10 اونٹ اور ایک دن 9 اونٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1000 اور 900 کے درمیان ہیں۔ واقعی وہ 1000 کے قریب تھے اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سرداران قریش میں سے کون کون آئے ہیں؟ وہ بولے، عتبہ بنت ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ابو جال بن حشام، ابو البختری بن حشام، حکیم بن عظام، نفل بن خویلد، حارث بن عامر بن نفل، تائیمہ بن الدی ابن نفل، نضرہ بن حارث، زمام بن اسود، امیہ بن خلف وغیرہ۔ ہم یہ سن کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ چکے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ جب پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر بدر میں پہنچے تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وحی کی طرف سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے میں یہ جنگی تدبیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں، تاکہ کفار جن کنویں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنویں میں پانی جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کی رائے درست ہے۔ پھر اس مشورے پر عمل کیا گیا۔ پیارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست کے لیے اونچی جگہ پر کھجوروں کی شاخوں کا ایک سائبان چھپر بنایا۔ اس مبارک سائبان کی مضبوطی حفاظت یہ ایک اہم کام تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل مقصد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔
کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ اس مقدس صاحبان کی حفاظت کرے، لیکن یہ سعادت اسلام کے پہلے خلیفہ صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھی تھی، چنانچہ ایک روایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ کنز الاموال میں ہے کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ جنتی صحابی امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہادری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، غزوہ بدر کے دن ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور نگہداشت کے لیے ایک سائبان بنایا تاکہ کوئی کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر کے تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی آگے نہ بڑھا، صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے تشریف لائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، اور پھر کسی کافر کی یہ جرأت نہ ہو سکی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی پھٹکتے، اس لیے ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ غزوہ بدر میں جس جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے صاحبان چھپر بنایا تھا، جنگ کے بعد عاشقان رسول نے وہی ایک اعلیٰ شان مسجد تعمیر کی۔ آج بھی شہدائے بدر کے مزارات کے پہلو میں وہ مبارک مسجد موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبان کی نسبت کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کا نام مسجد عریش رکھا، کیونکہ صاحبان کو عربی زبان میں عریش کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد عریش رکھا گیا۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب بتانے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ میدان جنگ کا معائنہ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چھڑی سے زمین پر لکیریں بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ غیب دانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ بران رحمت کا نزول جہاں کفار ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں کنویں کھود لیے تھے اور پانی جمع کر لیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض کو وضو کی اور بعض کو غسل کی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ پیاس کی شدت بھی تھی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارا گمان ہے کہ تم حق پر ہو، تم میں اللہ عز و جل کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو، جبکہ حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے اور تم بے وضو اور غسل کیے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو۔ تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ شیطان کا یہ وسوسہ یوں زائل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی جس سے وادی سیراب ہو گئی اور مسلمانوں نے اس سے پانی پیا، غسل اور وضو کیے، اپنی سواریوں کو پانی پلایا اور اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا۔ بارش کی وجہ سے غبار بھی بیٹھ گیا اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل خوش ہو گئے۔ بارش کی وجہ سے کفار کی زمین کیچڑ ہو گئی جس پر چلنا دشوار ہو گیا۔ دوسرا، امن والی نیند۔ دوسرا انعام یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کو دشمن کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت یعنی کمی سے جانوں کا خوف ہوا اور بہت زیادہ پیاس لگی تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی، جس سے انہیں راحت حاصل ہوئی، تھکاوٹ اور پیاس دور ہوئی اور وہ دشمن سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے۔ یہ اونگ ان کے حق میں نعمت تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اونگ معجزے کے حکم میں ہے، کیونکہ یک بارگی سب کو اونگ آئی اور کثیر جماعت کا شدید خوف کی حالت میں اس طرح یک بارگی اونگ جانا خلاف عادت ہے۔ ان دونوں انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تھی اور آسمان سے تم پر پانی اترا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرماوے اور تمہارے دلوں کی ڈھارات بدھاوے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب بیداری ناظرین ملاحظہ ہو، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعے کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خدا وند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا۔
پھر نماز کے بعد قرآن کی آیت جہاد سنا کر ایسا لذرا خیز اور ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ہمارے لیے بھی قیمتی مدنی پھول ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس بات کی ترغیب دلاتا ہوں جس کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی، ان کاموں سے منع کرتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وہ حق بات کا حکم دیتا ہے اور سچ کو پسند فرماتا ہے، بھلائی پر نیکوکاروں کو اپنی بارگاہ میں بلند مقام عطا فرماتا ہے، وہ اسی مرتبہ سے یاد رکھے جاتے ہیں اور فضیلت پاتی ہیں۔ آج تم حق کی منزلوں میں سے ایک منزل پر کھڑے ہو، اس مقام پر اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرمائے گا جو صرف اس کی رضا کے لیے ہو۔ بے شک مصیبت کے وقت صبر ایسی چیز ہے جس سے اللہ پاک رنج و غم دور کرتا ہے اور اسی کے ذریعے تم آخرت میں نجات پاؤ گے۔ تم میں اللہ کا نبی موجود ہے جو تم میں بعض چیزوں سے ڈراتا ہے اور بعض کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج تم حیا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت تم سے اپنی ناراضی والا معاملہ ہوتا دیکھے، کیونکہ وہ فرماتا ہے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم اپنی جان سے بیزار ہو۔ اس نے اپنی کتاب میں جن باتوں کا علم دیا ہے ان کو دیکھو، اس کی نشانیوں میں غور کرو کہ اس نے تمہیں ذلت کے بعد عزت بخشی ہے۔ اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تم اس موقع پر آزما کر دیکھ لو، تم اس کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو جاؤ گے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ حق ہے، اس کا قول سچ ہے، اس کا عذاب سخت ہے۔ میں اور ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں جو حی و قیوم ہے، وہی ہماری پشت پناہی کرنے والا ہے اور اسی کا کرم کو ہم نے تھام رکھا ہے، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے ایسی حالت کی جنگ ہونے والی ہے، خون کا پیاسا دشمن سامنے موجود ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بھی اپنے پروانوں کو حق کی بندگی ادا کرنے اور رضا الہی کے حصول کی دعوت دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ ثابت قدمی اولو الازام آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے شان شیان ہے۔ اس مبارک خطبے سے حاصل ہونے والے چند مدنی پھول ہمارے لیے مشعلہ راہ ہے اور ہر امتحان میں کامیابی کی ضمانت ہیں، جیسے ہر حال میں خالق آسمان و زمین رب العالمین عز و جل اور باعطائے پروردگار مالک آسمان و زمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، دوسرا نیکیوں کی رغبت اور حرص رکھنا، تیسرا ہر نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، چوتھا جان لیوا حالات میں بھی صبر کا دامن تھامے رکھنا، پانچواں مصیبت کے وقت کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، چھٹا اللہ کے وعدوں کو یاد کرنا، ساتواں ہر مصیبت و پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس سے دعا مانگنا۔ 17 رمضان المبارک جمعے کے دن واعظ و خطبے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف آری میں مشغول ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تیر کی لکڑی تھی جس سے کسی کو آپ ارشاد فرماتے کہ آگے ہو جاؤ اور کسی سے ارشاد فرماتے کہ پیچھے ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت سعودہ بن عزیزہ انصاری رضی اللہ عنہ جو صف سے آگے نکلے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لکڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونجا دیکھ کر فرمایا، اے سعودہ برابر ہو جاؤ۔ رسول رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے ضرب شدید لگائی ہے، حالانکہ آپ کو اللہ کریم نے حق کو انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، آپ مجھے قصاص دیں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شکم مبارک ننگا کر دیا اور فرمایا، اپنا قصاص لے لو۔ اس پر حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ صاحب جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے سعودہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ رسول رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موت حاضر ہے، میں نے چاہا کہ آخری عمر میں میرا بدن آپ کے بدن اطہر سے مس کر جائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعائے خیر و برکت عطا فرمائی اور رسول رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف فرما دیا۔
تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا سودہ رضی اللہ عنہ کی اس عاشقانہ انداز کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہیں سے آ رہے تھے کہ راستے میں کفار نے ہم دونوں کو روک کر کہا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ہم نے جواب دیا ہمارا بدر جانے کا ارادہ نہیں ہے، ہم تو مدینہ جا رہے ہیں۔ کفار نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم صرف مدینہ جائیں گے اور جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوں گے۔ اس کے بعد جب ہم دونوں بدر کے میدان میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں کفار سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کریں گے اور ہمیں کفار کے مقابلے میں صرف اللہ پاک کی مدد درکار ہے۔ سچے نبی سے محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام میں وعدے پورے کرنے کی کتنی اہمیت ہے کہ ایسے سنگین حالت کی پہلی جنگ ہے اور اوپر سے صرف 313 مجاہدین جن کے پاس چند گھوڑے، تلواریں، زیرائیں اور تیر ہیں اور سامنے کیل کاٹنے اور لس 1000 کا لشکر ہے۔ اب ایسی حالت ہے کہ ایک سپاہی کتنا قیمتی اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے کفار سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کیا۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں جو کفار سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں اور ان سے محبت کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ وعدہ خلافی کرے، کسی سے قرض لے تو مقرر تاریخ پر بلا عذر شرعی ادا نہ کرے، کسی کو وقت دے تو مقرر تاریخ پر نہ پہنچ کر اگلے کو تکلیف و آزمائش میں مبتلا کر دے۔ یقیناً فکر آخرت رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے اس میں لمحہ فکریہ ہے۔ صفیں درست کرنے کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبان میں تشریف لے گئے۔ صاحبان میں یار غراں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس وقت اللہ پاک کی رحمت والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر رکت اور محویت طاری تھی کہ جوش و گیران میں چادر مبارک دوش انور سے گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگے کہ اے الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا اور ان پر رکت طاری ہو گئی اور انہوں نے چادر مبارک اٹھا کر آپ کے مقدس کاندھے پر ڈال دی اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھری ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غراں صدیق جان نثار کی بات مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس عہد کا ورد جاری ہو گیا۔ اب بھاگی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عہد کو بار بار پڑھتے رہے جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ کریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبولیت کا تاج پہنایا اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہی کھٹن حالات پیدا ہو جائیں ہمیں نظر اسباب نہیں بلکہ مسبب الاسباب جل جلال پر رکھنی چاہیے اور دعا سے ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ غزوہ بدر میں دشمنوں کو اپنی بھاری تعداد اور کثرت اسلحہ پر ناز تھا اور مسلمانوں کو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ، مجاہدین میں جذبہ شہادت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور مسلمانوں کا بچہ بچہ شوق شہادت سے سرشار تھا۔ بدر کے میدان میں اللہ پاک نے مسلمانوں پر کئی طرح کے انعامات فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو کفار بہت تھوڑے کر کے دکھائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہماری نگاہوں میں اتنے کم لگے کہ میں نے اپنے برابر والے ایک شخص سے کہا کہ
تمہارے گمان میں کافر 70 ہوں گے، اور اس نے کہا کہ میرے خیال میں 100 ہیں، حالانکہ وہ 1000 تھے، اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رسیوں میں باندھ لو، گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ رہا تھا کہ مقابلہ کرنے اور جنگ ازما ہونے کے لائق بھی خیال نہیں کرتا تھا۔ مسلمانوں کو مشرکین تھوڑے دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں اور کفار پر ان کی جرأت بڑھ جائے، جبکہ مشرکین مسلمانوں کی تعداد تھوڑے دکھانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین مقابلے پر جم جائیں، بھاگ نہ پڑیں، اور یہ بات ابتدا میں تھی۔ مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگے۔ چنانچہ اللہ کریم پارہ 10 سورۃ النفال آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھلائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ ناظرین، بدر کے سب سے پہلے شہید ہو۔ لڑائی کا آغاز اس طرح ہوا کہ عامر بن الحضرمی، جو اپنے مقتول بھائی عمرو بن الحضرمی کا خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے جنتی صحابی حضرت میحاج رضی اللہ عنہ میدان میں نکلے، لڑتے لڑتے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے جس صحابی نے سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام میحاج تھے۔ حضرت علامہ احمد محی الدین شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میحاج رضی اللہ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، اور مسلمانوں میں سے یہ وہ پہلے صحابی جو بدر کے دن شہید ہوئے۔ پھر حرثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ نگاہ ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور شہید ہو گئے۔ غزوہ بدر کے پہلے شہید حضرت سیدنا میحاج رضی اللہ عنہ کی فضیلت و مرحبا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میحاج شہداء کے سردار ہیں، اور میری امت میں قیامت کے دن جسے سب سے پہلے جنت کے دروازے کی طرف بلایا جائے گا وہ یہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اس جنت کی طرف بڑھو چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو حضرت امیر بن الحمام انصاری رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے کہا واہ واہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیوں اے امیر، تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، تم بے شک جنتی ہیں۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے خوشی سے کھجوریں پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوسری جانب صفا آدام میں سے اسودہ بن عبد الاسد مخزومی جو بد خلق تھا آگے بڑھا اور کہنے لگا، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا یا اس سے ویران کر دوں گا یا اس کے پاس مر جاؤں گا۔ ادھر سے جنتی صحابی حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نکلے۔ اسودہ حوض تک پہنچنے نہ پایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کا پاؤں نصف ساق پنڈلی تک کاٹ دیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ پھر وہ حوض کے قریب پہنچا یہاں تک کہ اس میں گر پڑا تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کا تعاقب کیا اور خوشی ہی میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد کفار قریش کی صفوں سے شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ اور ولید بن ربیہ نکلے۔ مشرکین نے چلا کر کہا، اے محمد، ہماری طرف اپنی قوم میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیں۔ یہ سن کر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور اس حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ پاک نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے، کیونکہ وہ باطل لائے ہیں تاکہ اللہ کے نور کو بچھا دیں۔ پاس حضرت حمزہ، حضرت علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن عبد المطلب بن عبد المناف رضی اللہ عنہم دشمن کی طرف بڑھے۔ ان کے سروں پر خود تھے جس کی وجہ سے ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ عتبہ نے کہا، تم بولو تاکہ ہم تمہیں پہچان لیں۔ نبی کریم کے پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں حمزہ بن عبد المطلب شیر خدا اور شیر رسول ہوں۔ اس پر عتبہ بولا، اچھا جوڑ ہے، میں حلیفیوں کا شیر ہوں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا، ولید اٹھ۔ بس سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور ایک نے دوسرے پر وار کیا، مگر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔
پھر اتبا اٹھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اتبا کو قتل کر دیا۔ پھر شیبہ اٹھا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے سب سے بڑی عمر والے تھے۔ شیبہ نے تلوار کی دھار حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر ماری جو پنڈلی کے گوشت پر گئی اور اسے کاٹ دیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شیبہ پر حملہ وار ہوئے اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں شہید ہوں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ابو طالب اس حالت میں مجھے دیکھتا تو مان جاتا کہ میں اس کی نسبت سے اس کے شیر ذل کا زیادہ حق ہوں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوالے نہ کریں گے یہاں تک کہ ان کے گرد لڑ کر مر جائیں اور اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں۔ ناظرین ویڈیو جاری ہے، دوسرا پارٹ بہت جلد نشر کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ انشاءاللہ ملتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔